अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। इंजीनियर्ड इलेक्शन, खलाई मखलूक, जीप पे सवार और इंतखाबी अमल में फौज की निगरानी पर दर्जनों सियासी इतराज़ात हैं। पैनमा JIT से खलाई मखलूक तक और नाअहली के फैसले से हुकूमत के खात्मे तक मियां नवाज शरीफ के शिकवे शिकायत की एक तवील दास्तां है। कौन थे वो लोग जिन्होंने पार्लियामेंट में हमारे मेंबरों को रोका कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग की सदारत से जो है वो उस पर वोटिंग हो रही है और आप ना जाइए। कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील करवा के PTI ज्वाइन करवाया। कौन थे वो लोग जिन्होंने बलोचिस्तान में कोयटा में असेंबली के अंदर हमारी हुकूमत को ख़त्म किया। और कौन थे वो लोग जो संजरानी जैसे आदमी को जिन्होंने चेयरमैन सेनेट बनाया। तो आओ दो मेरा साथ, आज मुझे अकेला मत छोड़ो, आओ मेरे साथ शामिल हो। नाज़रीन, मियां साहब के सवालों और सियासी जमातों के शिकवे शिकायत का खुला जवाब आज हमें DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। सहाफ़ियों के चुपते सवालों की बोछाड़ में आज DGI-SPR जो हैं उन्होंने तमाम खदशात और इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। सवाल दर सवाल वजाहतें देते मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इंतखाबी अमल में फौज के गैर जानिबदार रहने की यकीन दहानी कराई और वजाहत दी कि पसंद और नापसंद से बालातर इलेक्शन अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। फ़ौज पाकिस्तान इस अमल को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी, गैर जानिबदार होते हुए अदा करेगी। इलेक्शन के अमल में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी। हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है। तो ये भी जमहूरियत का हिस्सा है कि अगर एक पार्टी का जो नुमाइंदा था वो पिछले 5 साल में अगर उसकी पार्टी से इख्तिलाफ हो गए हैं या उसको पार्टी जो है वो चेंज करता है, तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि 3.5 लाख फौज डिप्लॉय हो रही है तो हम उसको कान में कह दें कि यार ऐसे करना है? ऐसे नहीं हो सकता। और जीप जिसका रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारी जीप है नहीं। इसको बहुत से लोगों के नज़दीक कामयाबी भी कहा जा सकता है कि 6 माह के अंदर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वजाहतें और उसके बाद फौज से आज वजाहतें। बहरहाल प्रिंटिंग प्रेस से पोलिंग बूथ तक इंतजामिया की बजाय लेयर दर लेयर फौज की हिफाजत क्या सियासी अमल में मुखल होने के मुतरादिफ होगा? आज का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। तमाम तर जो इख्तियारात दिए गए हैं फौज को, इंक्लूडिंग मजिस्ट्रेट लेवल के इख्तियारात, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि एक वजाहत देकर चीफ जस्टिस ने तो सियासी जुगादरियों को सियासत का मौका फराहम किया था। आज का DGI-SPR की वजाहतों से इलेक्शन पर उठते सवाल सियासी एतराज़ात जो हैं उनमें मजीद हवा भरी जाएगी या फिर तहफ़्फ़ुज़ात से हवा निकल जाएगी। बहरहाल टाइम विल टेल। साथ ही वजाहतें अपने तईं चंद सवाल तो जरूर रखती हैं। मियां साहब ने अब से कुछ देर कबल एज वी स्पीक इंतखाबात और सियासत में मुदाखलत पर वजाहत का 2 टोक जवाब दिया है कि जो कुछ भी DGI-SPR ने कहा है हरगिज अमल ना किया जाए, बहुत हो चुका और अब इलेक्शन में किसी इदारे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत के नाजुक मोड़ पे ये आयरनी भी खूब है कि छोटे मियां नवाज शरीफ और उनके नैरेटिव, उनके बयानिए की हमायत में गुंगलुओं से मट्टी उतार रहे हैं। मियां साहब के दोनों बेटों के खिलाफ इंटरपोल से गिरफ्तारी के हुक्म जारी हो चुके हैं। दामाद गिरफ्तार हैं, उनके समधी बरतानवी हुकूमत से सियासी पनाह की दरख्वास्त कर चुके हैं और खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वतन पहुंचते ही गिरफ्तारी का हुक्म भी आ चुका है। और मियां साहब अपने बयानिए के तनतहा मुहाफिज बनकर फौज को ललकार रहे हैं। मियां साहब की वापसी उनकी मजबूरी है या बहादुरी? कानूनी माहिरीन की राय और है और मुस्लिम लीगी या मतवालों की राय ज़रूर और है। फ्राइडे तक क्या होगा इसी के ऊपर बहस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, तर्जुमान रह चुके हैं पहले मियां साहब के, फिर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के। हमारे साथ नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब दिफाई तज्जियाकार हमारा साथ देंगे। वी गोना कनेक्ट विद यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। कीप वॉचिंग न्यूज़ आई। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर तारुफ करवाए देती हूँ स्टूडियो में, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, नैब के कानूनी माहिर भी हैं। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ देने को। मैं जनरल साहब आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले बताइएगा सर, ये मियाँ साहब ने आज कहा कि ये अफसोस की बात है कि आज ये नौबत आई कि इस तरह की वजाहतें देनी पड़ गई, इस तरह की क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ गई। मरियम बीबी ने भी यही कहा, एक दफ़ा मुलायजा कीजिए और फिर बताइए नौबत आई क्यों?
وضاحتیں کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا کیا ہے جس کے اوپر پردہ داری کی کوشش ہو رہی ہے. آپ جتنی چاہیں وضاحت کریں, لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. آپ جتنا آ کے کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے اتنا آپ زیادہ ایکسپوز ہوں گے. فوجی امور کی بجائے سیاسی امور پہ آج صفائیاں پیش کی جاتی ہیں. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ نوبت یہاں پر آئی ہے. یہ نوبت کیوں آئی جنرل صاحب؟ میرا خیال ہے نوبت پہنچائی گئی ہے جس کی وجہ سے بالآخر یہ کرنا, کیونکہ پبلک میں آپ اگر ایک پرسیپشن پریویل کریں تو اس کے بارے میں کوئی وضاحت اگر کسی طرف سے نہیں آتی تو سمجھا یہی جائے گا کہ یہ پرسیپشن درست ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے یہ کسی حد تک ضرورت محسوس کی گئی, ورنہ تو یہ بڑا پہلے سے ڈیو تھا کہ, اور میں تو بلکہ چاہوں گا, میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ جیسے ہی کوئی اس قسم کا الزام آئے فوراً اس کا جواب دیں اور جھوٹ کو سامنے کھول دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ بعد میں کبھی آپ وضاحت دیں یا بعد میں کبھی آپ چیز کھولیں. آپ حقیقت کو سامنے رکھیں پہلے ہی فوری طور پہ, تاکہ اس کے اوپر بحث وغیرہ ہو ہی نہ, اس کے اوپر کوئی بات چیت ہی نہ چلے میڈیا میں, اسٹریٹ اوے آپ کی وضاحت آئی جائے یا آپ کی طرف سے ریبٹل آ جائے, چیلنج آ جائے کہ جی یہ کہا گیا ہے, اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا اگریسو ایٹیچیوڈ اپنا کرنا چاہیے, ابھی مزید اگریسو کرنا. یہ تو اگریسو نہیں تھا, یہ تو اب جیسے میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, وضاحتیں ہی تھیں. تو ان کو میرا خیال ہے یہ چیز روکنے کے لیے تھوڑا اگریسو ایٹیچیوڈ اگریسو ایٹیٹیوڈ سے کیا مراد ہے؟ میرا خیال ہے کہ لیگل کورس اس کے لیے فوراً لینا چاہیے. جو یہ اس طرح کی باتیں کرے اس کو ڈیفیمیشن, جو بھی آپ قانون کو فیس کریں. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی تو آپ ثابت کر دیں گے, وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا, آرمی کو یا جو بھی جس کے خلاف ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کو فیس کرنا پڑے گا, آپ کیوں اس طرح کی منافرت پھیلا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب دو باتیں, ایک تو انہوں نے کہا نوبت آئی, جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک فضا کریٹ کر دی گئی ہے, اور ہم تو الیکشن کے دن پھر رہے ہیں سڑکوں پہ بھی, محلوں میں بھی, واقعی لوگ بات بھی کر رہے ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ کا ذکر ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے, خلائی مخلوق کا ذکر کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے سر کہ یہ جو مریم بی بی نے کہا آج کہ ہم آئیں گے اور بات کریں گے, مخاطب ہوں گے اپنے سپورٹرز سے, باہر ریلی سے بات کریں گے, اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم, میں چلا بھی سکتی ہوں اف یو وانٹ, مگر انہیں یہ بات, وہ ان کا پلان یہ ہے کہ ہم باہر آئیں گے, بات کریں گے. اب تو یہ چانس ہی نہیں دیا جائے گا. ہیلی کاپٹرز کا بھی انتظام کر لیا گیا ہے کہ ادھر سے ہی اریسٹ کر لیا جائے. ڈو یو ہیو اے پلان بی؟ نہیں, دیکھیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کہ بنیادی طور پہ وہ یہاں پر آئی گرفتاری دینے کے لیے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن پہ مقدمات قتل کے, ٹریزن کے چلے, وہ یہاں پہ مکے لہراتے رہے, بتاتے رہے, شاید اپنے آپ کو ہی بتاتے رہے کہ میں کمانڈو ہوں, مان جائے میری بات, میں کمانڈو ہوں, میں ڈرتا ورتا نہیں. جی ابھی کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوا تو نہیں آ رہے, ابھی تک کمر میں درد چل رہا ہے. لیکن آپ کا خیال تھا, سب کا خیال تھا, ہمیں کہا گیا کہ آپ تو ڈر جائیں گے, اور خاص طور پہ بیٹی کو جب 8-9 سال کے لیے جیل میں ڈالنے کا کہا جائے گا تو بھاگ جائیں گے. یہ پریشر کون باپ اٹھا سکتا ہے, کون بیٹی اٹھا سکتی؟ تو آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. سر یہ بہادری ہے, مجبوری ہے, جو بھی ہے. دیکھیے وہ آرام سے وہاں پہ رہ سکتے ہیں. جن کو جو بہادر کہہ رہے تھے ہم بہادر ہیں, وہ تو نہیں آئے ابھی تک, ان کو بھی تو مجبوری ہے. لیکن بے شمار لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آج تک وہاں پہ وہ ایم کیو ایم کے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کبھی واپس نہیں آئے, کوئی ان کو لا نہیں سکا ابھی تک انگلستان سے واپس. تو یہ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے, وہ یہاں پر آ رہے ہیں, مجبوری ہے یا بہادری ہے, وہ آ رہے ہیں. 7 دن 10 دن کے بعد اگر نہیں آتے تو آپ کو پتہ ہے اپیل کا اپنا حق کھو بیٹھتے. دیکھیں جو تو یہاں پر ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, جو فیصلے آ رہے ہیں ان پہ تو تنقید کرنا ہمارا حق ہے, اور ہم مسلسل کر رہے ہیں, ایک تسلسل سے کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ بات کر دینی کہ اگلی اپیل کا کیا نتیجہ آئے گا, جب آئے گا تو دیکھ لیں گے, اس پہ بھی تبصرہ کر لیں گے, پہلے تو نہیں کر سکتے. لیکن بنیادی طور پہ وہ آ رہے ہیں. اور وہ تمام لوگ جو کہہ رہے تھے ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو گئی ہے, بیٹی کو سزا ہو گئی ہے, اب کبھی نہیں آئیں گے, بار بار مانگا آ رہے ہیں نا. تو یہاں پر گرفتاری دینے آ رہے ہیں. تو آپ ٹارمیک سے اٹھا لیں, جہاز کے اندر سے اٹھا لیں, آدھے راستے سے اٹھا لیں, باہر سڑک سے اٹھا لیں, خطاب کرنے کے بعد اٹھا لیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ عوام کو یہ حق ہونا چاہیے. یہ دفعہ 144 لگ رہی ہے, جو دیگر چیزیں سننے میں آ رہی ہیں آج کل میں, اریسٹ ہو رہے ہیں. جی, تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر گندی شلواریں ٹانگ دیں کیونکہ ان کا جمہوری حق ہے, اگر لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ پارلیمان پہ حملہ کر کے دیواریں توڑ دیں, اگر لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ سیکریٹریٹ کو 4 دن بند کر دیں, اگر لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیں,
تو کم از کم ہمیں اتنا حق تو دیں الیکشن کی کیمپین کے اندر کہ ہم سڑک کے اوپر آ کے اپنے لیڈر کو ویلکم کریں. آپ جہاں سے مرضی اٹھا لیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ اس میں بھی مصروف ہیں. دوسرا ابھی حنیف عباسی صاحب کے گھر بھی پولیس کھڑی ہوئی تھی اور اریسٹ کرنے کے لیے کیسز بن رہے ہیں. یو تھنک نکلیں گے؟ آپ کے کارکنان کی بات نہیں کر رہی, آپ کے الیکٹیبلز, آپ کے سٹالورٹس نکلیں گے باہر؟ نہیں نکلیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ووٹ نہیں ڈالنے آئیں گے, ووٹ بھی نہیں ڈالنے آئیں گے, کیا ہو جائے گا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں پر آ رہے ہیں, وہ تمام لوگ جو کہہ رہے تھے, ڈیلوں کا ذکر کر رہے تھے, ڈرنے کا ذکر کر رہے تھے, اپنی بہادری گنوا رہے تھے, ان سب کی بہادری سامنے آ گئی. کون بہادر ہے, کون بزدل ہے, سامنے آ گیا. ہاں, یہ بہادری ہے راجہ صاحب یا یہ مجبوری ہے؟ یہ سوال بھی اٹھایا جائے گا. دوسرا میں نے آپ کے ابھی I'll just come back to you because what next, یہ بڑا سوال ہے. آگے اریسٹ ہو گئے, what next؟ مگر سر کلیریفائی کوئکلی, قانونی اعتبار سے بھی بہادری ہے مجبوری ہے؟ دیکھیے, اگر آپ اس کو پولیٹیکلی لیں تو obviously اگر وہ نہ آتے تو ان کو پولیٹیکلی بہت زیادہ بے تحاشا نقصان ہوتا, لیکن اب مزید فریگمنٹ ہو جاتی, بالکل اس میں ان کی ڈیفیکشن ہو جاتی. اور ایسی گروپس جو یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب میاں صاحب خود نہیں آئے. آپ نے دیکھا کہ جس دن یہ فیصلہ سنایا گیا تو کورٹ کے اندر کوئی موجود نہیں تھا, شاید ایک آدھ کوئی لیڈر آیا تھا اور پھر آ کے چلا گیا تھا جس دن ان کا فیصلہ آ رہا تھا. اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. نہیں, اندر آنے کی, ہمارے لوگ گئے ہیں, دروازے سے بند کیا, اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے. صحافیوں کو بھی نہیں تھی, صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ اینڈ میں ایک سٹیج آئی تھی. صحافیوں نے کہاں سے بتایا, صحافیوں کو میں خود گیا تھا, صحافیوں کو بھی وہیں اندر موجود تھے. اور بات یہ نہیں ہے کہ آنے کی اجازت نہیں تھی. چلیں باہر گیٹ پہ نظر آ جاتے. ہمیں جب میاں صاحب آتے تھے تو کافی نظر آتے تھے, وہ گل پوشی بھی نظر آتی تھی, وہ پورا ایک جمکٹا نظر آتا تھا. اینی ہاؤ, یہ تو اس دن کی بات ہے. اب ان کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ 10 دن کے اندر اگر وہ نہیں آتے, اپنی گرفتاری نہیں دیتے, خود کو سرنڈر نہیں کرتے, تو ہی لوزز دا رائٹ آف اپیل. اور اب ان کو وہ 1000 کی جو پہلے کنٹونیشن مل گئی تھی دن کی, وہ بھی نہیں ملے گی. کہ اس وقت تو انہوں نے کہا کہ جی ڈکٹیٹر تھا, مجھے آنے نہیں دیا گیا, میں پاکستان آ نہیں سکتا تھا. اب تو کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی, تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہاں میں نہیں جاتا 10 دن میں تو یہ جو ججمنٹ ہے یہ فائنلٹی اٹین کر لے گی. پھر اس میں ایک ڈاٹ ایک کوما بھی چینج نہیں ہو 7 سال ہیں اور 10 سال ہیں جی, وہ بالکل. تو اس کو بھی انہوں نے سیو کیا اینڈ اٹس گڈ کہ ان کے وہ آ رہے ہیں. اب یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی انہیں اٹھا لیں. قبل از گرفتاری ضمانت ہو سکتی ہے یا اس کیس میں نہیں؟ ناٹ ایٹ آل. کوئی اب سیدھا گرفتاری ہے. بالکل قبل از گرفتاری ہوتی ہے کہ جناب میرے خلاف یہ کیس ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو بیل دے دے, پروٹیکٹیو بیل کہتے ہیں, کہ جی میں عدالت تک چلا جاؤں, مجھے راستے سے کوئی اٹھا نہ لیا جائے. لیکن یہاں پہ انہوں نے عدالت تک نہیں جانا, انہوں نے جیل جانا ہے کیونکہ ان کو سزا ہو چکی ہے. اور اگر اپیل دیکھیں نا, اپیل مسترد تو انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے نا. دے شوڈ ہیو اے رائٹ ٹو اپیل, ہائی کورٹ میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی, مگر تب تک جیل میں ہی ہیں. تب تک وہ ان کو ایک رائٹ ہے کہ وہ سسپینشن کی ایک درخواست لگائیں گے. ٹھیک ہے, سسپینشن آف دی سینٹنس ریٹ لگ جائے گی وہاں پہ. اب یہ کورٹ دیکھے گا اس کے میرٹس پہ کہ جی آیا سسپینشن بنتی ہے, ہم ان کو سسپینڈ کر کے اس کنوکشن کو ان کو بیل دیتے ہیں یا نہیں, یہ کورٹ نے دیکھنا ہے. لیکن کورٹ نارملی تب دیکھتی ہے کہ جب وہ کیس کے میرٹس پہ جائے گی تو دیکھے گی کہ جی میاں صاحب کا اگر یہ کیس ہوگا کہ جناب میں نے تو یہ تمام چیزیں دے دی تھی, کورٹ نے نہیں مانی, میں نے تو رسیدیں بھی دے دی تھی, کورٹ نے نہیں مانی, میں نے تو وٹنس بھی لے آیا تھا جس نے کہا کہ جی یہ دادا سے پوتے کو گیا تھا, لیکن کورٹ نے نہیں مانا. ایسی صورتحال میں کورٹ کہتی ہے یس آپ کا ایک جو کیس ہے آف فردر انکوائری بنتا ہے, اس میں چانسز ہیں. مگر ان سب چیزوں کی عدم موجودگی میں, لیکن ان کی عدم موجودگی میں صرف یہ کہنا کہ جی پروسیکیوشن کا کیس جون سا ہے اس کے اندر لیکونز ہیں, اس پہ نارملی بیل ڈینائی کر دی. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا عثمان کاکڑ صاحب, السلام علیکم, تھینک یو. کوئکلی میں آپ سے بھی ایک بات پوچھنا چاہی تھی, کہ آپ بڑے پیش رہے ہیں, بڑے دو ٹوک الفاظ میں تنقید بھی کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کیسے. کیا یہ درست ہے کہ وہی جالب کی بات جو بی بی کے اوپر اپلائی کی, بی بی کے لیے لکھی گئی تھی, ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, یہ صحیح بات ہے؟ یا آج جو جنرل آصف غفور صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی سلوگنیرنگ ہے, ریٹرک ہے, آن گراؤنڈ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس قانونی جنگ سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بی بی کی میں آپ کی بات سے طرح سمجھ بھی نہیں پایا. میری بات نہیں سمجھ پائے سر؟ ہاں, آپ دوبارہ. اچھا, میں سمپل کر دیتی ہوں. کیا واقعی بندوق والے ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے, آئی ای مریم؟ بات تو یہ ہے کہ اس میں تو اب ان لوگوں کے کردار سے جو یہ لوگ جو یہاں پر ایکٹیو ہے اس کو وہاں سے لے جانا ہے, ایئرپورٹ سے وہاں پر استقبال کے لیے لوگوں کو نہیں, تو ظاہر بات ہے تو یہ خود اپنے آپ کے گواہ ہے کہ یہ جو ہیں
खौफजदा हैं। अच्छा, कोई शक भी नहीं। ओके, कोई शक नहीं है, डर रहे हैं एक निहत्थी लड़की से, तो आपको खौफजदा हैं। खौफजदा हैं। तो कानून के अंदर सर आप सेनेटर भी हैं, कानून के अंदर गुंजाइश है कि एक मुजरिम कॉन्विक्ट को इजाजत दी जाए कि वो मुखातिब हो अवाम से, रैली लीड करे? या कानून तो हमें मालूम है, ज़ियाउल्लाह के बारे में भी, मुशर्रफ के बारे में भी, राहुल के बारे में भी, जिसने 444 मर्डर किए हैं, मावराए आईन और कानून, जिस तरीके से उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में मेहमान के तौर पे जो उसका इस्तकबाल हुआ, फिर कराची में VIP तरीके से ले गए, फिर वहां पर उसके घर को जो है सब जेल करार दिया गया और कल जो है उसको जमानत दी गई है। कोई तो हमें बता दे एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ये रवाया, एक मशहूर मावराइन का टारगेट किलर को जो है वो उसका एक साथ ये रवाया, कोई तो हमें समझा दे इस मुल्क के आवाम को जो है। ओके, मसला ये है कि वो खौफजदा जो है उस आवाम के गज़ब से खौफजदा है। अवाम इस पे जो है मुस्तहिल है इस बात पे जो है कि वो एक गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से वहाँ पर कराची में, फिर खासकर लाहौर में जो भी तरीका ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरासर ज्यादती है, ये तरीका नहीं होना चाहिए। सर एक मिनट इजाजत दीजिए, एक मिनट। इन्हें वैलिड पॉइंट किया जनरल साहब, अगर खौफजदा नहीं है, अगर डरते नहीं है, सर आपसे सवाल उठेंगे हसन हुसैन के लिए आप लोग इंटरपोल से राब्ता कर लेते हैं, अरेस्ट वारंट्स, व्हाई नॉट मुशर्रफ? मुशर्रफ भूल गया है सर, वो नहीं जिंदा, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, खैर से उनको भी वापस घसीट के लाएं। राव अनवार जिनके ऊपर हाथ रखा हुआ है, किसकी पुष्प बनाई है सब जानते हैं सर। आज जमानत मंजूर होगी अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा भी अंदर नहीं बैठना पड़ा, रिमांड के अंदर कोई तकलीफ नहीं देखनी पड़ी। आने दें बाहर, बात करने दें। हेलीकॉप्टर्स, देखिए जहां तक ताल्लुक है राव फरमान का, उससे किसी का कोई वास्ता नहीं है। राव अनवार जो है वो सर आने दें बाहर, मेरा कहने का मकसद ये, मरियम बीबी को, नवाज शरीफ साहब को करने दें, अपने लोगों से बात करने दें, चाहने वालों से, और फिर अरेस्ट कर लें। एक सेकंड में बात कर। राव अनवार जो है उसका केस बिल्कुल अलग है, वो वहां पे वो जाने और पीपल्स पार्टी मुशर्रफ का भी केस अलग है। नहीं, मुशर्रफ को आना चाहिए, मैंने कभी आना नहीं चाह रहा ना। नहीं लाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी जिंदगी में आज दिन तक मुशर्रफ के केस को सपोर्ट नहीं। मैं समझती हूँ सर, आपको पता है, मगर आपको पता है कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हसन हुसैन के अरेस्ट वारंट्स निकल रहे मुशर्रफ के, नहीं, एक चीज बताऊं, ये किसी न किसी वक्त मुशर्रफ लाया जाएगा, उसकी वजह सिर्फ ये किसी वक्त हमें भी बुला लें। नहीं एक सेकंड डॉक्टर साहब, वारंट्स उसके भी निकले हुए हैं, मुशर्रफ के भी, लेकिन होगा ये इंटरपोल से तो मैं एक चीज बताऊं, राब्ता इनका भी शुरू हो रहा है, प्रोसेस इनका हो रहा है। इनकी गवर्नमेंट में, बावजूद इनके पूरा जो इनका था, इनकी गवर्नमेंट में इनके हाथ से हो गया है। कोई गवर्नमेंट आएगी जो मेरा ख्याल है दोनों तरफ ये आपने छेड़ दिया, इस पे मुसद्दिक मलिक साहब बहुत जज्बाती हो जाते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। गेम मियां साहब के हाथ में, मरियम बीबी ने कहा है गेम निकल चुकी है फौज के हाथ से, गेम निकल चुकी है इमरान खान के हाथ से। गेम है क्या जनाबे वाला, अडियाला जेल या सलाखों के पीछे से क्या गेम है, इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मियां साहब कहते हैं कि अब जो मेरे जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। जद्दोजहद कैसे जारी रहेगी, एग्जैक्टली प्लान क्या है? क्योंकि अगर सलाखों के पीछे, जो कि अब बहरहाल कन्विक्शन हो चुकी है, जेल है अगले 10 साल अनलेस अपील है या कोई बेल आउट मिल जाए, मगर क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली, एक दफ़ा मुलाहिजा कीजिए। कौम के सामने आज फिर ये अहद करता हूँ कि ये जद्दोजहद मैं इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रखूंगा जब तक इस मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी उस डर और खौफ की जंजीर से आज़ाद नहीं हो जाते जिसमें हक बात कहने पर उनको जकड़ दिया जाता है। जब तक इस मुल्क में रहने वालों को उस गुलामी से आज़ादी नहीं मिल जाती जिसे चंद जज और चंद जर्नैल मिलकर इस मुल्क और कौम पर बार बार मुसल्लत कर देते हैं। डॉक्टर साहब,
حق کی بات کیا ہے اور چند جرنیل اور چند جج جو ہیں وہ مل کر روک رہے ہیں, دباؤ ڈال رہے ہیں, ڈر ڈال رہے ہیں. ذرائع آمدن کا سوال تھا, یہ پلاٹ شفٹ کیسے ہو گیا؟ اور مجھے نہیں معلوم جی, آپ بتائیے. آج ذرائع آمدن کا سوال تھا, آج بلدیاتی نظام کیسے معطل ہو گیا؟ ذرائع آمدن کا سوال تھا, آج 245 کے تحت صوبے دار لیول کے فوج کے افسر کو میجسٹریل پاورز کس نے دے دی؟ یہ کس طرح نظام چلے گا؟ یہ مقدمہ تھا 2 فلیٹوں کا, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ 140-30 لوگ جو ہیں ان کو اتفاقی طور پہ جیپ کا نشان کیسے مل گیا؟ یہ کدھر سوئی ہوئی ہے اس وقت؟ یہ جو ہماری الیکشن کمیشن ہے, باہر آ کے وضاحتیں جنرل صاحب کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ الیکشن کمیشن باہر آئے, ہمارے ان سوالات کا جواب دے چکی ہے. 12 سال کا بچہ مقدمہ چلا رہا ہے یہاں پہ, وہ EOBI کا مقدمہ چل رہا ہے. 11 ممبرز ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو اس میں ملوث ہیں, اور نیب میں انکوائری چل رہی ہے. ایک وہ کیا نام ہے اس کا, اچھا وہ مقدمہ جو دوسرا ہے کسی انشورنس کمپنی کا مقدمہ چل رہا ہے, جی ہاں NICL کا مقدمہ ہے. ایک مقدمہ ہے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا سندھ کے اندر کو اربوں روپے کا. ایک مقدمہ ہے جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 45 دن میں استغاثہ داخل کیا جائے. تو جس دن رات کو ٹکٹ ایشو ہوا اس دن اس کو پکڑ لیا وہ قمر الاسلام کو. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. سوال یہی ہے کہ یہ جو جد و جہد ہے یہ کیسے چلائیں گے؟ یہ اسی طرح چلے گی. یہ جو بات چل رہی, جو وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب تو جد و جہد کا حصہ نہیں ہے, اس نیریٹو کو اون نہیں کر رہے, خلائی مخلوق دکھتی نہیں ہے. آپ نے پچھلے 3 دن کیا سنی نہیں ہے ان کی باتیں؟ سر ساری سنی ہے. ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہا کہ اداروں, بار بار کہتے اداروں سے ٹکر نہ لی جائے, یہ نہ کیا جائے. اداروں سے ٹکر کیا؟ حق سچ کی, آئین کی, میری بات سنیں, آئین کی بات کرنا, قانون کی بات کرنا, سویلین بالادستی کی بات کرنا, ووٹ کی بات کرنا, اداروں سے ٹکر ہے. تو جہد جاری رہے گی. میاں صاحب کہتے ہیں, مریم بی بی نے کیا کہا اس حوالے سے کہ گیم کس کے ہاتھ میں, کس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے؟ ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. سب کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے. انہوں نے اپنے جو آرسنل ہے, اپنا جو آخری تیر تھا وہ چلا لیا. جو پوری گیم ہے اب انشاءاللہ تعالی وہ نواز شریف کے ہاتھ میں. آپ نے سنا مریم بی بی کہہ رہی ہیں گیم جو ہے وہ عمران خان اور جو ان کی ڈوریاں ہلاتے ہیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. گیم جو ہے اب میاں صاحب کے ہاتھ میں. کون سی گیم راجہ صاحب میاں صاحب کے ہاتھ میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا بھاشن دیا کہ جی وہ آئین کے پہ اس کا نام لیں تو بڑا یہ ہو جاتا ہے. یہ EOBI کے کیس کا ذکر کیا, NICL کیس کا ذکر کیا. اب یہ وہ کیسز ہیں محض جو چودھری افتخار جب جا رہے تھے اور پیپلز پارٹی کا آخری ٹرنور تھا اس وقت یہ کیسز بنائے گئے تھے. اس کے بعد 5 سال ان کی گورنمنٹ رہی. ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ کیسز کیوں نہیں ختم کرائے. 5 سال یہ بیٹھے رہے. اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جب میاں صاحب کا کیس میں ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی NICL کا کیوں نہیں چلایا. ان سے جواب لینا چاہیے کہ وہ چودھری قمر زمان اس وقت آپ پوچھتے نا, آپ ٹی وی پہ آ کے پوچھتے کہ جناب یہ NICL والے, یہ تو اب چیف جسٹس نے سنیے گا, EOBI کا مقدمہ میں نے 50 مرتبہ ڈسکس کیا ہے. آپ کلپ چلائیں. صاحب آپ اس پہ بول سکتے تھے, جب نون لیگ کے کسی پہ ہاتھ ڈالا تو آپ نے فوراً کہا کہ ان کے ناخن کاٹ دو, ان کے ہاتھ کاٹ دو. تو وہ ناخن اور ہاتھ تیز ان کے ناخن اور ہاتھ تیز کر کے تو لگانا تھا. گیم کیا ہے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارواں آگے شہباز شریف صاحب حمزہ چلائیں گے اور کنوکشن اور کرزمے کے ساتھ. ہاں, اگر تھوڑا سا 10 دن پہلے والی بھی شہباز شریف صاحب کی وہ نکال لیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک نیا سوشل کانٹریکٹ چاہتے ہیں, عمرانی معاہدہ چاہتے ہیں, جی ہم فوج کے ساتھ بیٹھیں گے, سب کے ساتھ بیٹھیں گے, کے ساتھ بیٹھ کے فورن پالیسی کریں, قومی حکومت بنانا چاہتے ہیں. اس میں غلط کیا ہے سر؟ شاید یہی باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوں کہ لیٹس سٹاپ دس کیٹ اینڈ ماؤس گیم. دیکھیے, مجھے تو بڑا اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب وہ چیف آف آرمی سٹاف نے اکانومی کے بارے میں بات کی تھی تو بہت برا منایا گیا, ہر جگہ سے برا منایا تھا. ایسے اقبال صاحب تو بھڑک پڑے تھے کہ کام کیا ہے آپ کا. آج انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم تیار ہیں. اب یہ بیانیہ لے کے اگر وہ جاتے ہیں اور کل لیڈ کرتے ہیں, اب لیڈ کس چیز کو کر رہے ہیں, کس کا استقبال کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی انہیں باہر آ کے موقع دیا جائے کہ وہ اپنے پارٹی والوں سے خطاب کریں. تو اس ملک میں جیلوں میں بہت لوگ بیٹھے ہیں, کس کو درخواست دی ہے؟ اتنا موقع دے دیں کہ وہ بھی جیل سے باہر. درخواست دی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, کس کو دی ہے درخواست؟ کون سی درخواست؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر آنے دیں اور یہ کرنے دیں. ابھی یہاں پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. ہم وہاں پہ لینڈ کر رہے ہیں, آپ جہاں سے چاہیں اٹھائیں.
نہیں اٹھائے نہیں, آپ نے گرفتاری دینی ہے, اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ اٹھاتے تو کسی دیکھیں میری بات میری بات الزام ہوتا ہے, وہ آ رہے ہیں, اٹھاتے نہیں ہیں. ارے یار پکڑ لو, آ رہے ہیں, پکڑ لو, دیا ہے وہاں پہ جہاز کی فلائٹ کا نمبر دیا ہے, یہ چھپ کے آ رہے ہیں, بتایا ہے اس جہاز پہ لینڈ کر رہے ہیں, مجبوری ہے جناب, فائل کرنی ہے, ٹارمیک پہ فائل کرنی ہے, جدھر آپ کا جی چاہے آپ پکڑ لیں, بہت سارے, اور نہیں پکڑیں گے تو خود جائیں گے تھانے میں. میں آج ایک پروگرام میں تھا تو وہاں ایک اور پارٹیسپینٹ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ نہیں آ رہے, تو اینکر نے کہا بھی آپ کو کیسے, اس نے کہا جی جو ہسٹری ان کی جتنے جھوٹ بولتے ہیں جب تک پہنچ نہیں جائیں گے مجھے یقین نہیں آئے گا. آج جنرل صاحب آصف غفور صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملک کا کوئی ایسا الیکشن ہی نہیں ہوا جب دھاندلی نہ چیخا گیا, ہمیشہ ہوا ہے. تو سر یہ کس طرح کی منطق ہے, بیکاز ہمارا تو ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے نا اس ملک کی. سر وہ ٹھیک ہے, اظہر خان کیس ہے, ادھر تو آن ریکارڈ جنرل مان چکے ہیں ہم نے دھاندلی کی ہے, کیا نہیں کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا پھر بھی جنہوں نے چوری کی ان کے اندر, IJI سے لے کے, میری بات سنیں, جنہوں نے چوری کی ان کے اندر پھر بھی اتنا کیریکٹر تھا کہ انہوں نے اپنا گلٹ مانا, لکھ کے بھی دے دیا. یہاں تو ہڑپ کرنے کے بعد پورا جو نظر آ رہی ہیں ساری آپ کی اربوں کے اثاثے نظر آ رہے ہیں, سلوٹ کرنا چاہیے. ان کے اتنی بھی مورل جرات, مورل نہیں ہے اپنی کریج کہ وہ اپنے مانے. پاسداری کی قسم کھائی کیریکٹر سے قطع نظر, فیکچولی, ایک سیکنڈ, پاسداری کی قسم کھائی, بڑی سیدھی سی بات ہے, تھوڑا پولیٹیکل پروسیس میں انٹرفیئر کیا, وہ کہہ رہے ہیں بہت بہادر, ہم سلوٹ کرتے ہیں. اچھا, جس کا آپ کے پاس ثبوت موجود ہے کہ ایفیڈیوٹ دیا, میں یہ کہہ رہی تھی سر, اگر اجازت ہے, کیریکٹر, بہادری, بزدلی سے قطع نظر, فیکچولی اسپیکنگ, یہ تو لاجک نہ ہوئی نا سر. اگر کل ہوا تھا جو کہ ہوا تھا, سب کو پتا ہے, ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے, تو آج بھی ہو سکتا ہے. یو کی ناٹ سے کہ ہمیشہ دھاندلی چلایا جاتا ہے تو نہیں ہو رہا, آج بھی چلایا جا رہا ہے, واٹس نیو. ہونی چاہیے یہ بات, لیکن اس کا پروسیس ہے. آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن ہوں گے, اگر کوئی دھاندلی یا کوئی چیز اگر ایسی نظر آتی ہے, آپ پروسیس کو فالو کریں. اب آگئے جی ہم $1 ملین سوال پہ, پروسیس. الیکشن کمیشن نے مجسٹریٹ کے اختیارات دے دیے, وہ صرف موقع پہ 25 تاریخ کے لیے ہیں. 245 کے انڈر پورے ملک میں دیے ہیں, نہیں دیے ہیں, لیکن نہیں وہ پیراگراف ہیں, 2 پولنگ اسٹیشن 245 میں جہاں ڈیوٹی ہوگی وہاں پہ کال کیا جاتا ہے. 2 مختلف طاقتیں دی ہیں. ایک دی ہے وہاں پہ جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے, ایک وہ طاقت دی ہے جس پہ وہ جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کے پاس بھی طاقت ہے اور ان کے پاس بھی طاقت, یعنی حوالدار کے پاس بھی طاقت ہے. میجسٹریٹ کی سمری ٹرائل وہیں پہ کر کے سزا دینے کی بھی ہے. ایک 245 یہ آج ابھی نکلا ہے. ایک سن لیں, ایک 245 کی طاقت دی ہے, یعنی وہ جب کھڑا ہوا ہے سڑک کے اوپر تو 400 گز کے اندر نہیں, پوری اس کے اندر اس کے پاس طاقت ہے. میجسٹریٹ اس کے پاس طاقت ہے, یہ کیسے ملک چلانے کے جہاں وہ ڈیوٹی دے رہا ہے. میں ذرا سا کلیریفیکیشن دے دوں. میرے پاس نوٹیفیکیشن ناظرین موجود ہے, اگر آپ سکرین پہ بھی دیکھیں, کوئکلی بتا دیں. اختیارات دیے ہیں اور وہ اختیارات ہیں 245 کے حوالے سے, مگر ایک جو کنفیوژن رہی ہے شام گئے سے, وہ الیکشن کمیشن نے کلیریفائی کر دی ہے. کنفیوژن یہی تھی کہ فوج جو ہے وہ نتائج کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کی جائے گی, فوج بیچ میں آئے گی, مگر نتائج کی ترسیل کے لیے فوج کو استعمال نہیں کیا جائے گا. ایک کام پریسائڈنگ آفیسر کا ہے, وہی کرے گا. سیکیورٹی کے لیے رینجرز اور فوج ضرور ادھر موجود ہوں گے. انسائیڈ اینڈ آؤٹ سائیڈ پولنگ سٹیشن فوج جو ہے وہ ضرور موجود ہے. میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے صبر کو مزید اور نہ اس کا امتحان لیا جائے. ریجیکٹ کرتے ہیں ہم فوج کا کوئی بھی کردار انتخابات کے اور پولنگ ڈے کے اوپر. تو سر in the absence of this, دو سوال ہیں. ان سے یہ سوال ہوگا کہ اتنی کنٹروورسی میں کیوں فوج کو ڈالا جا رہا ہے. ایون آفٹر ریفارم بہتر ہوتا آٹونومس باڈی جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے بلبوتے پہ کام کر لیتی, مگر ان دا ایبسنس آف دس آپ جانتے ہیں, آپ خود بھگتے ہوئے 2013 میں کیا ہوا تھا. سر کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں بڑی لیسر آف دا ایولز کیا ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا لیسر آف دا ایولز کیا ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آئین قانون کی بات کیا ہے. یعنی یہ الیکشن کمیشن جو ہے, اگر آپ کو بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ بھی نظر نہیں آیا, اگر آپ کو سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ بھی نظر نہیں آیا, اگر آپ کو سینٹ کے جو چیئرمین کے الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی نظر نہیں آیا, اگر آپ کو جو پی ایم ایل این کے لوگ ٹوٹے ہیں وہ بھی, اگر ہو ہی کچھ نہیں رہا, جنرل فیض کا کام ہی نہیں ہے کوئی, تو وہ نہیں,
बयान देंगे। आपने क्लिप नहीं चलाया, वो दोनों क्लिप नहीं चलाया, अच्छा किया नहीं चलाया। मैं तो आपसे सिर्फ ये चला सकती हूं, उन्होंने कहा कि अगर कुछ है भी तो वो 5% है। मैं आपसे नहीं ये बात करता कि आप क्या चलाएं आपका प्रोग्राम, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि हमें तो गिला है सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन से। ये सवालात जो मैं उठा रहा हूं, ये सवालात नहीं उठने चाहिए। आपको लग रहा है 3.5 लाख फौज आपके खिलाफ तैनात की जाएगी? मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है। अब अगर आप देखें कि ये ना आपने इलेक्शन कमीशन को पावर दी ना किसी और ने दी, ये आईने पाकिस्तान आर्टिकल 218 देता है कि आपने जो इलेक्शन को कंडक्ट करना है जिस भी मर्जी एजेंसी को आप बुला सकते हैं, ठीक है, ये बुला सकते हैं। अब इनको हो रहा है कि जी ये आर्मी को बुला लिया गया, वहां जेसीओ या ऑफिसर दोनों का लिखा हुआ है कि उनके पास पावर्स होंगी। इसके अलावा अगर इलेक्शंस होते हैं वहां पे अगर एक टीचर होती है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती है, उसके पास भी मजिस्ट्रेट की पावर होती है। और अगर वो काम ना करे तो फिर जाके जो ऑफिसर इंचार्ज है वो कुछ करेगा। पहले वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को शिकायत लगाएगा कि सर ये गलत हो रहा है, ये कंप्लेंट है हमारी। 245 में कहां लिखा है? सर लिखा है ना, ये पढ़ लेना, मैंने पढ़ा है। मैं पढ़ के बता रही हूं। 245 में नहीं लिखा है। 245 की सर मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ए टाइम का मैं जनरल प्रोसीजर लिखा है, आप बताएं जरा आवाम को। सर मैं पढ़ देती हूँ। इन केस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डज नॉट एक्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी रिपोर्टेड irregularity or malpractice, the security staff will immediately bring the matter to the notice of the designated officer in charge of Pakistani armed forces or civil armed forces, who shall then immediately take action in light of the powers given to them. जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। एक ये ताकत है, एक और ताकत है, ये हमारे भाई वकील बैठे हैं, अगर कोई गलत काम करे तो 245 की क्या ताकत है बताइए जरा। कोई ताकत नहीं है। 245 इलेक्शन उसके पोलिंग स्टेशन के सिर्फ इर्द गिर्द है 400 गज तक, इससे आगे नहीं है। ये नहीं कि अगर इलेक्शन हो रहा है तो मेरा वक्त कम है। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, 3 इनके लोगों ने सेनेट के इलेक्शन में पैसे खा के दिए या जो भी चौधरी सरवर को वोट दिया, क्या एक्शन इन्होंने लिया है? ओके, प्रेसिडेंट चुनने के लिए, मगर क्विकली आल्सो सर आपको लग रहा है सेनेट का चेयरमैन चुनने के लिए, फिर इसी तरह जो जेयूआई के 4 लोग जो हैं उन्होंने वोट दूसरे को दिया, क्या किया? क्या इतना दबाव जो अब फौज पे है और पूरा इलेक्शन जो है फौज सेंट्रिक हो गया, किरदार के ऊपर हो गया, आपको क्या लग रहा है सर कि अदालतों को फौज की बैकिंग है इसलिए सारा कुछ काम हो रहा है? देखिए मुझे नहीं पता, मुझे तो एक फेयर इलेक्शन कमीशन से चाहिए। और मैंने बार बार आज आपके प्रोग्राम में 8 दफा कहा, मैं तो समझता हूं जनरल साहब को भी इसमें आके नहीं कहना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को बाहर निकलना चाहिए था कि जवाब दे उन्होंने क्यों किया है। हम क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते कि आपने नवाज शरीफ को पार्टी प्रेसिडेंट बनाने के लिए इतने जो वक्त का ज़िया किया, वो आप जल्दी पावर्स दे सकते थे। मैं ये समझता हूं कि हमने जो होगा ये वक्त के साथ साथ ये जो कुछ हो रहा है इसके बाद कि अगली आने वाली हम हार भी जाएं, जो भी हुकूमत आएगी जब उसको पता चलेगा कि इन ताकतों के साथ ये अब्यूज हो सकती है तो वो ये ताकतें वापस ले लेंगे आइन में तरमीम करके। आप क्यों इदारों को डी इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं एक इलेक्शन जीतने के लिए? बैलेट पॉइंट्स देखिए जी, बैलेट ये भी है कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट का एक नाहल किया वो आदमी का कानून पास करके उसको हल कर लिया, तो आपसे हर तरह की तवक्को पार्लियामेंट से, बेनजीर की पार्लियामेंट जो जी चाहे कर ले। ये हमारा जो अलमिया ये है कि हमारे अदारों को इतना कमजोर किया जाता है, बर्बाद करके ऐसे हेड्स लगा दिए जाते हैं जो तमाम दुनिया में कमजोर कमीशन, दुनिया में इलेक्शन सारी पावर्स होती हैं ड्यूरिंग इंटरिम, बल्कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म हो गया। मरियम बीबी ने कहा कि लोग जो हैं वो बदला लेने को तैयार है, नाइंसाफी दर नाइंसाफी हो रही है, लोग बदला लेंगे, बदला और नो बदला, मगर ये हमें जरूर पता है कि ताकत आपकी उस पर्ची उस वोट में, बड़ी बेदारी से सोच समझ के उसे इस्तेमाल कीजिएगा, जिधर दिल करता है इस्तेमाल कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।